السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ آتے ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ عمران تو گیو، مگر عمران کے بعد کیا ہوگا اس پر پھڈا پڑ گیا ہے، اور پھر کسی کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، اب ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ پنگا ناٹ چنگا، اور 2.5 سال کپتان اور 2.5 زرداری۔ یہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی ہمارا کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین، ایک ذرا میں تصحیح کرنا چاہتا ہوں۔ جو گزشتہ رات ہم نے ولاگ کیا تھا اس میں میں نے ایک فقرہ کہا تھا، وہ تو ایسے منہ سے غلط نکل گیا تھا، کوئی دانستہ نہیں تھا، لیکن بعض اوقات بندہ روانی میں جو ہے وہ لفظ بول جاتا ہے اور بندہ ذہن میں یہ سوچتا ہے کہ شاید میں نے ٹھیک بولا ہے۔ میں نے رات کے ولاگ میں یہ بات کہی تھی کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ججز کا احاطہ ہے، جہاں پہ ججز موجود ہوتے ہیں، وہاں پر جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے درمیان تلخ کلامی ہوئی ہے۔ یہ اصل میں ایک نام غلط بتا گیا، یہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس مندوخیل جمال خان مندوخیل کے درمیان جو ہے وہ تلخ کلامی ہوئی ہے۔ یہ یحییٰ افریدی والی جو ہے وہ ایک غلطی ہو گئی تھی، بلکہ ہمارے ایک سبسکرائبر نے اس چیز کی نشاندہی کی، تو میں نے دیکھا کہ یار واقعی میں نے تو غلط کہہ دیا، تو میں نے کہا پہلے سب سے پہلے یہ کلیئر کر دوں۔ اب آتے ہیں ہم آج کے ولاگ کی خبروں کی طرف جناب۔ صورتحال اس وقت پاکستان کے سیاسی منظرنامے پہ بڑی دلچسپ ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے آپ کو ایک ولاگ میں یہ بات بتائی تھی کہ آصف علی زرداری صاحب نے بلاول بھٹو زرداری کو یہ بات سمجھائی تھی کہ یہ الیکشن ہمارا نہیں ہے، زیادہ بڑھ کے نہ مارو، یہ نہ ہو کہ ہمارے ہاتھ سے سندھ بھی نکل جائے۔ اچھا، یہ بات اب بہت سارے دوست اس کا برا منا جاتے ہیں۔ ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ہمارا مقصد ہوتا ہے خبر دینا۔ ہم اگر خبر دے رہے ہیں، وہ خبر اگر مسلم لیگ نون کے اندر کے جھگڑے کی ہے، یا پیپلز پارٹی کے اندر کوئی اختلاف رائے ہو گیا ہے، یا پی ٹی آئی کے اندر اختلاف رائے ہو گیا، تو یہ ہمارا موقف نہیں ہے۔ ہم تو آپ کو خبر دے رہے ہیں، ہمارا تجزیہ ضرور شامل ہوتا ہے، لیکن وہ ہم پروگرام کے بیچ میں بتاتے ہیں کہ جی یہ ہمارا تجزیہ ہے۔ جو ہمارا تجزیہ ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے، لیکن خبر آپ کو جو دے رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ زرداری صاحب نے بلاول بھٹو کو سمجھایا تھا کہ بھائی یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے، آپ ذرا ہاتھ تھولا رکھیں۔ اور جب بلاول نے ان کی بات نہیں مانی تھی تو انہوں نے ایک انٹرویو دے دیا تھا حامد میر کو، اور اس کے اندر بتا دیا تھا کہ بلاول نا تجربے کار ہے، ابھی بچہ ہے، ابھی اس کو وقت لگے گا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جی میں بلاول کو سمجھانے کی کوشش کروں۔ اچھا، لیکن بلاول صاحب جو ہیں وہ ناراض ہو گئے تھے، دبئی چلے گئے تھے، زرداری صاحب نے دبئی جا کے منایا۔ آج زرداری صاحب کا ایک اور انٹرویو آیا ہے، اور آج ان کا جو انٹرویو آیا ہے وہ آسمہ شرازی نے جو ان کا انٹرویو لیا گزشتہ رات وہ نشر ہوا تھا، اس کے اندر انہوں نے بہت ساری اہم چیزیں کی ہیں۔ ممکن ہے آپ کی نظر سے وہ گزرا ہوگا انٹرویو، لیکن میں جو آپ کو بتاؤں گا اس کے جو پیچھے کی کہانی ہے وہ آپ کو بتانا اصل مقصد ہے۔ انٹرویو کے مدرجات تو آپ کو پتہ چل ہی گئے ہوں گے، ہم ویسے دہرا دیتے ہیں ان کو تھوڑا سا شارٹ میں، کہ آصف علی زرداری صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا کہ اگر ہم ٹیک اوور نہ کرتے، تحریک عدم اعتماد نہ لاتے عمران خان کے خلاف، تو عمران خان پاکستان بیچ چکا ہوتا، اور ڈیفالٹ تو لازمی تھا۔ اور انہوں نے جب ان سے پوچھا گیا کہ جی آئندہ جو وزیر اعظم کا امیدوار کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی میں بھی پرائم منسٹر ہو سکتا ہوں اور بلاول بھی ہو سکتا ہے، یہ وقت بتائے گا کہ ہم میں سے کون وزیر اعظم بنے گا الیکشن جیتنے کے بعد۔ جو زیادہ امپورٹنٹ جو چیزیں انہوں نے کہیں وہ 2-3 چیزیں کہیں جی۔ ایک انہوں نے یہ کہا کہ خیبر پختونخوا میں جو افغانوں کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بہت بڑا اپنا ایک ووٹ بینک بنا رکھا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جو افغانوں کے حوالے سے جو بیان تھا عمران خان کا وہ بلا وجہ نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں بہت سارے جو لوگ افغانی ہیں لاکھوں کی تعداد میں، ان کو پاکستانی شناختی کارڈ بنوائے، ان کو بطور ووٹر رجسٹرڈ کروایا، اور انہوں نے کہا کہ یہ محض انہوں نے اپنے ایک انتخابی فائدہ لینے کے لیے پاکستان کو اس طرح نقصان پہنچایا، اور ٹی ٹی پی کے لوگوں کو بھی اسی طرح کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا اس طرح کے لوگوں کو پاکستانی بنا کر اور پھر پاکستان کا ووٹر بنا کر کیا ملک کو سول وار کی طرف لے کے جانا ہے؟ اور مطلب یہ کہ انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی جب ان سے یہ پوچھا اینکر آسمہ شرازی نے کہ جی آپ نے یہ چیز جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں اس چیز پر اعتراض کیا، جا کے انہوں نے کہا جی الیکشن کمیشن کے نوٹس میں یہ سارا معاملہ، اور الیکشن کمیشن اس چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اب آصف زرداری صاحب نے اگر یہ کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اس چیز کو دیکھ رہا ہے، تو یقیناً ان کے ذرائع بڑے مستند ہوں گے۔ دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن اس حوالے سے کیا کرتا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات بتائی، یہ جو میں نے لکھا ہے نا کہ 2.5 سال کپتان تو 2.5 زرداری۔ زرداری صاحب نے آج جو اپنا انٹرویو دیا تھا اس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ
جو عمران خان کے ایک قریبی دوست کی طرف سے کے ذریعے سے ان کو ایک آفر موصول ہوئی تھی، جس میں عمران خان نے کہا تھا کہ جی آدھا ٹینیور ہم نے لگا لیا، آدھا آپ لگا لیں، لیکن یہ طریق عدم اعتماد جو ہے وہ میرے خلاف جو ہے ختم کر لیں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی ایک آڈیو کال بھی آئی تھی کہ جب ملک ریاض بات کر رہے تھے آصف علی زرداری سے، اور کہہ رہا تھا کہ جی خان بار بار میسیج کر رہا ہے اور وہ ملنا چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے، اور ان کے کس حوالے سے، ان کا یہ طریقہ عدم اعتماد کے حوالے سے۔ تو اس میں زرداری صاحب نے کہا کہ اب تو بہت دیر ہو گئی ہے نا، تو اسی بات کی انہوں نے تصدیق کی، لیکن انہوں نے ساتھ یہ اضافی بات بتائی کہ وہ صرف اس طریقہ عدم اعتماد واپس نہیں کرانا چاہ رہے تھے، بلکہ وہ ان کو آفر بھی کر تھے کہ بقایا ٹینیور پاکستان پیپلز پارٹی کا پرائم منسٹر لا کر جو ہے وہ پورا کیا جائے، لیکن ان کا زرداری صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس میں ایک تو تاخیر ہو چکی تھی اور ہم طریقہ عدم اعتماد میں بہت آگے جا چکے تھے، اور انہوں نے کہا کہ طریقہ عدم اعتماد کا تو محرک ہی میں تھا، جو شہباز شریف ہے ان کو تو پرائم منسٹر بنوانے کی تجویز ہی میری تھی۔ تو یہ انہوں نے کچھ چیزیں کہی ہیں۔ اچھا، اب یہ ساری باتیں آصف علی زرداری صاحب کیوں کر رہے ہیں اس موقع پر؟ اس کو بھی ذرا دوسری چیزوں سے کنیکٹ کرتے ہیں نا۔ اچھا، ایک جناب ہوا یہ ہے کہ ایک راؤ انوار صاحب ہیں، آپ کو پتہ بڑے معروف ہوئے وہ پولیس مقابلوں کی وجہ سے، کراچی کے اندر ملیر کے غالباً ایس ایس پی تھے وہ، یہاں ہمارے نیوز ٹو یو میں بھی وہ تشریف لا چکے ہیں اور اپنا انٹرویو بھی دے چکے ہیں، اور یہ ہمارا اعزاز ہے نیوز ٹو یو کا کہ راؤ انوار کا جو سب سے پہلا سوشل میڈیا اٹریکشن تھا وہ ہمارے اس چینل کے ذریعے تھا اور وہ آپ تک پہنچا تھے۔ اعزاز اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا جو وہ پہلی دفعہ اپیئر ہوئے تھے کسی جگہ پہ، تو وہ یہاں پر ہوئے تھے نیوز ٹو یو میں۔ باقی ہر بندے کا اپنا ایک ذاتی معاملہ ہے، وہ جو بھی قانونی معاملات ہیں ان میں ہم نہیں پڑھتے۔ اچھا، راؤ انوار صاحب نے گزشتہ روز ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیا ہے، اور انہوں نے انٹرویو دیا ہے سما ٹی وی کو۔ سما ٹی وی میں جو انٹرویو کے دوران انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں جو کہ انتہائی الارمنگ ہیں، ہولناک ہیں اور پریشان کن ہیں، اہم انکشافات انہوں نے کیے ہیں۔ وہ چونکہ سابق ایس ایس پی ہیں، انہوں نے کہا کہ جو کراچی اور سندھ ہے یہ پورا ایک سسٹم کے تحت چلتا ہے، ایک سسٹم کے تحت اس میں کرپشن ہوتی ہے، اور اس سسٹم کا سربراہ آصف علی زرداری ہے۔ جی، یہ راؤ انوار صاحب نے کہا ہے، اور انہوں نے یہ کہا کہ جناب یہ ان کے منیجر ہیں مشتاق آصف علی زرداری کے، ان کے اکاؤنٹ میں بحریہ ٹاؤن سے 8 ارب روپے ٹرانسفر ہوئے تھے، اور یہ وہی منیجر مشتاق ہیں جو کہ ماڈل ایان علی جب ملک سے باہر گئی تھی تو ان کو ایئرپورٹ سے تک چھوڑنے کے لیے گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو سسٹم ہے سندھ کے اندر وہ زرداری سسٹم ہے، اور یہ سسٹم جو ہے وہ پولیس کی نگرانی میں چلتا ہے، زمینوں پر قبضے کیے جاتے ہیں، اور ان کا یہ الزام انہوں نے عائد کیا کہ جی اس سسٹم کے تحت، یعنی کہ جو زرداری سسٹم ہے اس کے تحت 5 سال میں سسٹم نے 700 ارب روپے کی کرپشن کی ہے۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ آخر یہ رف آئیڈیا انہوں نے دیا ہوگا نا، ان کو کیلکولیٹر لے کے تو راؤ انوار نہیں بیٹھا ہوا تھا، لیکن راؤ انوار نے اس موقع پر یہ بات کیوں کی ہے؟ اب راؤ انوار کے اس انٹرویو کو آپ ذرا جوڑیے ہماری پرانی خبروں سے، جو میں نے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ جی باپ بیٹے میں اختلاف ہوا ہے، بلاول صاحب ناراض ہو کے چلے گئے، زرداری صاحب نے جا کے منایا، اور ان کو کہا گیا تھا کہ بھئی یہ بلاول کو انہوں نے بتایا کہ اگر آپ اس طرح جو ہے وہ مخالفانہ باتیں کرتے رہیں گے اور تو جو ہے وہ سندھ بھی ہمارے ہاتھ سے جائے گا، وفاق تو ہمیں ملنا نہیں ہے لیکن سندھ بھی ہمارے ہاتھ سے جائے گا۔ تو بلاول صاحب کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی اس وقت۔ اس کے بعد زرداری صاحب نے اپنا انٹرویو دیا۔ اچھا، اس کے بعد بھی بلاول صاحب کو سمجھ نہیں آئی۔ بلاول صاحب نے جو ابھی بھی جو ان کی تقاریر ہیں وہ ایسی ہیں جو بہت ساری جگہوں پہ نہیں پسند کی جا رہی۔ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ وہ ان کو وہ تقریریں کرنی چاہیے تھی یا نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن میں آپ کو حقائق بتا رہا ہوں جو اس وقت گراؤنڈ پہ ریئلٹی چل رہی ہے، کہ وہ بہت جگہوں پہ نہیں پسند کی گئی تھیں۔ زرداری صاحب تو اپنے طور پہ سمجھا ہی چکے تھے بلاول کو، لیکن وہ نہیں سمجھے۔ تو پھر جناب راؤ انوار کا انٹرویو آ گیا۔ اب کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ راؤ انوار جو ہے وہ آصف علی زرداری کا آدمی ہے، کہ آصف علی زرداری نے یہ کہا تھا کہ وہ میرا بچہ نہیں۔ یہیں اسی نیوز ٹو یو چینل پہ یہ راؤ انوار یہ کلیئر بھی کر کے گیا تھا، اور ویسے بھی انہوں نے بیان اس قسم کے دیا کہ میں نے، بلکہ اس کو دیکھا جا سکتا ہے آصف علی زرداری صاحب کا وہ اسٹیٹمنٹ، جس میں ایک سوال کے جواب میں انہوں نے پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ راؤ انوار بہادر بچہ ہے، انہوں نے میرا بچہ نہیں کہا تھا۔ یہ ایک بڑی کلیئر کرنے والی بات ہے۔ تو راؤ انوار کا اس وقت بولنا کیا میں نہیں رکھتا۔ راؤ انوار جو ہیں وہ کراچی کے اندر بھی کبھی زرداری کے کلوز لوگوں میں شامل نہیں رہے، وہ ان کے اوپر یہ الزام ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے بڑے کلوز ہیں۔ تو اس سچویشن میں اچانک ان کا ایک ٹی وی چینل پہ اپیئر ہونا، اور ٹی وی چینل کون سا ہے؟ سما ٹی وی۔ سما ٹی وی کا مالک کون ہے؟ علیم خان۔
علیم خان کا اور اسٹیبلشمنٹ کا کیا تعلق ہے؟ علیم خان وہی شخص ہیں جن کو اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی عثمان بزدار کی جگہ پہ بنوانا چاہتی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب، وہ نہیں بنوا سکی، اور پھر اب ان کے چینل پہ آتا ہے راؤ انوار آتا ہے، اور اس موقع پر آتا ہے، اور جب راؤ انوار کا یہ انٹرویو ہو چکتا ہے تو اس کے بعد آصف علی زرداری کا یہ انٹرویو آتا ہے جس کا میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میسج مل گیا ہے کہ پنگا ڈونٹ چنگا، اور میسج کو سمجھ بھی لیا گیا ہے، جس کے بعد جو آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ اگر ہم الیکشن جیتے تو ٹھیک ہے، ہم وزیر اعظم کے لیے امیدوار ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں، بلاول بھی ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے جو بلاول والی باتیں تھیں وہ سلیکٹڈ اور اس قسم کی، وہ انہوں نے لینگویج استعمال نہیں کی۔ میسج دے بھی دیا گیا اور میسج وصول بھی کر لیا گیا، میسج سمجھ بھی آ گیا۔ تو یہ جناب صورتحال ہے۔ ہم نے کہا کہ آپ کو یہ کنیکٹ کر کے بتا دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اپنی اگلی خبر کی طرف کہ عمران کے بعد کیا، اس پر پھڈا پڑ گیا جی۔ اچھا، ہماری ذرائع سے بات ہوتی رہتی ہے نا، یہ عمران خان جو پروجیکٹ عمران خان تو اب کلوز تقریباً ہو ہی چکا ہے، وہ اکا دکا اس کے اثرات رہتے ہیں، یہ ہم خیالوں شالوں والے یہ بھی ختم ہو جائیں گے کچھ عرصے میں۔ اچھا، ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ جی عمران خان صاحب تو اب گئے ہیں ٹنگے، کہ جو کیس ہے سائفر والا وہ اب آلموسٹ خاتمے کے قریب ہے، اور تو 2-3 ہفتے میں اس کا فیصلہ ہونے کی تو، اگرچہ کہ انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کیا اس کی سماعت روکنے کے لیے ٹیکنیکل بنیادوں پہ، لیکن یہی بھی عمران خان صاحب غلطی کریں کہ وہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ جا رہے ہیں، میرٹ پہ کیس نہیں لڑ رہے۔ اب میرٹ پہ کیوں نہیں لڑ رہے؟ تو یاد اس وجہ سے نہیں لڑ رہے کہ ان کے پاس میرٹ پہ بات کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں، اور بات بھی یہی ہے کیونکہ وہ کیس اتنا اوپن شٹ ہے کہ ایک کاغذ انہوں نے اپنے ہاتھ سے لہرا دیا کھلے عام جلسے میں کہ جی یہ سائفر ہے، حالانکہ وہ سائفر نہیں تھا، وہ تو سفید کاغذ تھا، لیکن انہوں نے یہ نہ صرف یہ کہ کہلا دیا، اس کے بعد وہ اپنے انٹرویوز میں کہہ چکے ہیں کہ ہاں جی وہ میرے پاس آیا تھا اور وہ میرے سے گم ہو گیا، دوسرا ایک بال جرم ہو گیا۔ پھر تیسرا یہ ہو گیا کہ جب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس سے گم ہو گیا تو اس کے بعد امریکہ کے ایک اشاعتی ادارے میں وہ چھپ جاتا ہے۔ تو یہ اب کیس جو ہے وہ ان کے گلے پڑ گیا ہوا ہے، تو کسی بھی وقت 2-3 ہفتوں کے اندر اس کیس کے اندر عمران خان صاحب کو سزا ہو سکتی ہے۔ باقی کیسز بھی ہیں، ان میں بھی بات آگے بڑھے گی۔ تو اب وہ جو ان کی وراثت ہے نا، وراثت سے مراد سیاسی وراثت بھی ہے اور وراثت سے مراد مالی وراثت بھی ہے، اس کے وارثوں میں ایک جنگ چھڑ چکی ہے۔ میں آپ کو ذرائع سے مستند خبر دے رہا ہوں، ماضی میں بھی ہم نے یہ خبر دی تھی کہ علیمہ خان اور عمران خان کی بہنوں اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے درمیان اختلافات ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک آڈیو آ گئی اور اس سے یہ ثابت ہو گیا جب وہ بشریٰ بی بی اپنے وکیل سے بات کر رہی تھیں، اور تو انہوں نے اس جھگڑے کا ذکر کیا۔ اچھا، اب یہاں پہ جنگ کیا ہے؟ علیمہ خان بھی گھر بیٹھے بیٹھے ارب پتی ہوگی، سلائی مشینوں والا تو بس ایک مذاق ہی ہے نا، تو وہ بھی معاملہ ہے۔ اب عمران خان صاحب تو اندر آ گئے ہیں، سب کو نظر آ گیا کہ عمران خان اب طویل عرصے تک جیل سے باہر نہیں آ سکتے، کوئی معجزہ ہی ان کو باہر لا سکتا ہے۔ ہم تو بات کرتے ہیں نا، جو سامنے منظر نامہ ہوتا ہے اور بطور صحافی ہم نے اس کا تجزیہ کرنا ہوتا ہے، تو ہمارا تجزیہ تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب اب لمبے اندر چلے گئے ہیں، تو اگر ہمارا تجزیہ یہ تو جو ان سے منسلک لوگ ہیں ان کو بھی تو نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اب ایک طویل عرصہ تک جو ہے وہ گم ہو گئے ہیں سیاسی منظر نامے سے۔ تو اب وہ ان کی جو سیاسی وراثت کی جنگ بھی آپ کو پتہ ہے، میں نے آپ سے کل کے بھی لاگ مارچ کی تھی کہ جوتیوں میں ڈال بٹ رہی ہے۔ عمران خان نے بیرسٹر گور کو چیئرمین بنوا دیا، شیر افضل مروت جو نہیں ہے وہ اپنے ہی وہ گروپ لے کے پھر رہا ہے، پھر وہ حامد خان صاحب کا اپنا گروپ ہے، یہ جو شعیب شاہین صاحب ہیں ان کا اپنا گروپ ہے، باقی پارٹی ساری پہلے تتر بتر ہو چکی ہے۔ پرویز خٹک صاحب نے بھی الگ پارٹی بنا لی، جہانگیر ترین اور علیم خان نے بھی اپنی پارٹیاں بنا لی، تو یہ بہت سارے چیزیں جو ہے وہ معاملات ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے ہیں۔ تو اب یہ بھی ان کی فیملی کے اندر سے بھی لوگ یہ چاہتے ہیں عمران خان صاحب کی کہ وہ ان کے ایک بھانجے کو سی ایم پنجاب ہونا چاہیے، اور شیر افضل مروت کے حوالے سے تو کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رضی دادا نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ کوئی ٹکٹوں شکٹوں کا مال چھال کا بھی چکر ہے، تو خالی یہ سیاسی وراثت کا چکر نہیں ہے، مال پانی کا بھی چکر ہے۔ اچھا، مال پانی کا جو چکر ہے، میں نے آپ سے یہ پہلے عرض کی تھی کہ یہاں پر اس وقت بشریٰ بی بی کی پوزیشن بڑی ٹرکی ہے۔ ایک طرف وہ پی ٹی آئی کی سربراہی بھی کرنا چاہتی ہیں، دوسری طرف ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان تو کیا، عمران خان سے ان کی جو شادی تھی بظاہر ایسا لگتا ہے، دلوں کا حال اللہ جانتا ہے، کہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ یہ پرائم منسٹر بنے گا، تو انہوں نے وہاں سے طلاق لے کے یہاں شادی کر لی۔ اب ان کو یہ بھی تو نظر آ رہا ہے نا کہ اب وہ اندر گیا، لمبا گیا۔ تو ایک تو میرے پچھلے ولاگس کو ذرا دیکھیے، آپ کو صورتحال سمجھ آ جائے گی، لیکن ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب جو ہے وہ معاملہ یہ ہے کہ اگر جو عدت والا کیس ہے، بلکہ وہ عدت نہیں، اب تو اس کو حدود کا کیس کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں کوئی دوسرے معاملات بھی شامل ہو گئے، عدت سے ہٹ کے بھی وہ جو لطیف کا بیان ہے اس حوالے سے اس کے بھی کل کیس تھا، اور وہ باقاعدہ سماعت کے لیے بھی منظور ہو چکا تھا، وہاں پہ بشریٰ بی بی پھنس گئی ہے۔ بشریٰ بی بی کے وہاں سے نکلنے کا ایک ہی رستہ ہے کہ وہ اگر یہ اب وہاں پہ اس کیس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی دونوں طلب ہو گئے بطور ملزم، تو جو بشریٰ بی بی ہیں
وہ ملزمہ کے بجائے گواہ بن سکتی ہیں اگر وہ یہ کہ جی مجھے ورگلایا گیا تھا. اب یہ قانون کہتا ہے ان کی جتنی بھی عمر ہو وہ نانی دادی ہوں، لیکن قانون یہ کہتا ہے کہ عورت کسی بھی عمر میں کہتا ہے جی مجھے بندے نے ورگلایا تو وہ بس گیا بندہ، وہ عورت کی پوزیشن ملزمہ کے بجائے گواہ کی بن جاتی ہے. تو یہ ایک ان کے پاس آپشن ہے، لیکن وہ آپشن اس کو وہ لے نہیں سکتی. اس لیے نہیں لے سکتی کہ نکاح نامے میں پھر وہ جو ہے وہ زمان پارک والا گھر بھی لکھا ہے، بنی گالا میں بھی 8-9 کنال زمین لکھی ہوئی ہے، کچھ اور بھی چیزیں ہوں گی جن کا ہمیں علم نہیں ہوگا. تو اگر وہ کہتی ہے جی مجھے ورگلا کے کیا گیا تو پھر وہ نکاح نامہ کدھر جائے گا. اگر نکاح نامہ منسوخ اور کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے تو وہ جو انہوں نے چیزیں لکھوائی ہوئی ہیں حق مہر میں یا تحفے کے طور پہ ان کا کیا ہوگا. اور میں نے آپ سے عرض کی تھی پہلے بھی کہ وہ اپنے وکلا سے مشاورت اس پہ کر رہی ہیں کہ اگر میں ایسا کرتی ہوں تو کون سا ایسا طریقہ ہو کہ جی سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، یعنی کہ عمران خان سے جان بھی چھوٹ جائے اور مال بھی اس کا میرے پاس آ جائے، یعنی کہ وہ زمان پارک بھی نہ جائے اور بنی گالا والی زمین بھی نہ جائے. تو اس وقت جو ہے وہ ایک گھمسان کی جنگ ان میں بھی چھڑی ہوئی ہے، عمران خان کی بہنوں میں، ان کی اہلیہ میں، ان کے سیاسی وارثوں میں، ان کے مالی وارثوں میں، کہ اب آگے کون یہ سارا کچھ سمیٹے گا. تو ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے اور بہت مستند ذرائع کا کہنا ہے کہ جی معاملات بہت آگے بڑھ چکے ہیں. کسی بھی وقت ایسی خبریں آنے شروع ہو جائیں گی کہ ایک دوسرے کے گربانوں کو پیار ڈال دیں گے، یہ ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو جائیں گے. اس وقت معاملات یہاں تک پہنچے، کسی بھی وقت ہو سکتا ہے کوئی نئی تھپڑوں کی گونج آپ کو سنائی دے. اللہ نہ کرے ایسا ہو، لیکن صورتحال جو نظر آ رہی ہے وہ اس وقت کچھ ایسی ہی نظر آ رہی ہے. بہرحال عمران خان صاحب کو بہت اچھا چانس تھا، وہ وزیر اعظم کے عہدے سے تحریک اعتماد کے ذریعے سے اتر گئے تھے، وہ اپوزیشن لیڈر بن جاتے، باقی صوبوں میں ان کی حکومتیں چلتی رہتی، ان کو بھی نہ وہ نہ توڑتے، کسی نے زبردستی تو نہیں توڑوائی. تو آج بڑا اچھا چانس تھا ان کے پاس، الیکشن جیت کے وہ دوبارہ آ سکتے تھے، پرائم منسٹر بن سکتے تھے، لیکن انہوں نے کہا نہیں میں تو جیل میں ہی جاؤں گا. پہنچ گئے. پھر دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.